بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا معہد الحافظات درجہ عالمیہ سال اول کی طالبات ابو داؤد شریف کھول دیں۔ آج ہم کتاب الطہارت کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر باب پر نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے کتاب میں۔ یہ جو اردو ہند سے ہیں، اس میں 8 باب کے اوپر 8 لکھا ہے۔ سر ہر باب پر 5 6 7 8 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 8واں باب ہے۔ باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول۔ باب ہے اس آدمی کے بیان میں کہ سلام کا جواب دے اس حال میں کہ وہ بول کر رہا ہے، پیشاب کے لیے بیٹھا ہے۔ اسے تو معلوم ہوتا ہے اگر کوئی پیشاب کرے تو سلام کا جواب دے، لیکن اصل میں یہاں پر حمزہ استفہام ہے، یرد سے پہلے سوال ہے کہ باب فی الرجل ایرد السلام، باب اس آدمی کے بیان میں کہ کیا سلام کا جواب دے، وہ یہ بولو کہ وہ پیشاب کرے یا جو سلام کا جواب نہ دے۔ اس حال میں سلام کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں حدیث الباب سے معلوم ہوا، حدیث الباب جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے، حدیث جو آپ حدیث کی عبارت سند خود پڑھ لیا کریں، آپ کو تھوڑا سا وضاحت کریں گے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال مر رجل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، وہ ابو وسلم پیشاب فرما رہے تھے، فسلم علیہ، اس آدمی السلام کے فلم یرد علیہ، وسلم نے جواب نہیں دیا اس کو۔ قال ابو داؤد روی عن ابن عمر، ابن عمر کے علاوہ بھی روایت کی گئی حدیث، وغیرہ، اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی میں تیمم کیا، ثم رد علی الرجل السلام، پھر آپ اس آدمی کو سلام کا جواب دیا۔ دیکھو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیا اور نہیں دینا چاہیے، وجہ یہ ہے کہ اس حال میں کشف عورت ہوتا ہے، اور کشف عورت کے حال مطلق بات کرنا بھی مکروہ ہے، تو سلام اور ذکر اللہ تو ضرور جو ہے مکروہ ہوگا۔ بعد میں اگر جواب دے دے کوئی تو اس کا احسان ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ جس طرح جواب السلام سال مکروہ ہے، خود سلام کرنا بھی مکروہ ہوگا، تو مناسب ہی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کن کن حالات میں سلام کرنا مکروہ ہے۔ مثلا انسان کھانا کھا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، درس تدریس میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے وغیرہ، یہ مقامات یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اس حدیث میں مرجل مبہم ہے، کون تھا؟ تو دوسرے حدیث میں آگے آ رہا ہے کہ یہ مہاجر بن قنفذ نے سلام کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو الجہیم بن حارث مراد ہوں، مشکات کی روایت میں ان کے نام کی تصریح ہے۔ ابو الجہیم قرأ ابو داؤد میں بھی ابواب التیمم میں آ رہی ہے، اور ہو سکے کوئی اور شخص ہو، یقینی طور پر جو ہے معلوم نہیں ہے کہ کون تھا، لیکن معلوم نہ ہونے سے روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرمانے کے آدمی گزر رہے تھے اور اس نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا۔ اس روایت سے اتنا معلوم ہوا کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر اگلی روایت میں جو ثم رد علی الرجل السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سلام کا جواب دیا۔ اگر یہ دونوں واقع الگ الگ ہوں، اگر دونوں واقعے کیا ہوں الگ الگ، تو پھر تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ایک ہی واقعہ ہو تو پھر ممکن ہی ہے کہ آپ نے فوراً جواب نہیں دیا، بعد میں جو تیمم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ استنجا بالحجر، ڈیلے وغیرہ سے کوئی استنجا کرے، اس کو سلام کیا جائے یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ رشید اللہ گنگوئی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جواب دینا جائز ہے، اور مولانا مظہر نانوتوی رحمہ اللہ کی رائے ہے، مظہر نانوتوی کی، کہ جائز نہیں ہے جواب دینا۔ یہ قال ابو داؤد ورویہ عن ابن عمر وغیرہ ہی جو ہے، اس میں رویہ عن ابن عمر وغیرہ، اس میں مسلم جو روایت موصولاً ذکر فرمائے وہ بھی
ابن عمر ہی کی ہے۔ اب یہ ابن عمر کی روایت جو تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں وہ آگے ابو تیمم میں آ رہی ہے، اور مصنف کلام میں غیرہ سے ابو الجہیم کی روایت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ روایت بھی ابواب تیمم میں آ رہی، لیکن خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے وغیرہ کا مصداق ابن عباس کو لکھا ہے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو روایت ابواب تیمم میں آ رہی ہے ابن عمر کی روایت کے علاوہ وہاں پر، تو دوسری روایت ابو الجہیم کی ہے، ابن عباس کی نہیں ہے۔ اب مصنف کی غرض اس کلام سے کیا ہے، اس میں دو احتمال ہے وغیرہ سے۔ ایک یہ مصنف کہنا چاہتے ہیں کہ اس روایت میں اختصار واقع ہوا ہے، دوسری روایت میں جو تفصیل ہے اس میں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بعد جواب دیا، ایک غرض ہے۔ دوسرا غرض احتمالی غرض کا کہ غرض مصنف میں یہ کہ اس روایت سے تو یہ معلوم ہے کہ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن ایک دوسرے موقع پر جب یہی بات پیش ہے تو آپ نے سلام کا جواب تیمم کے بعد دیا تھا، گویا یہ واقع متعدد ہے۔ ابھی دیکھیں وہ عبادات جن کی کوئی قضا نہیں ہے، جیسے عید کی نماز جنازہ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس الفاظ سے کہ ثم رد علی رجل السلام تیمما، کہ آپ نے تیمم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا، اس ایک اجتہاد اور استنباط کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سلام میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر طہارت کے ساتھ افضل ہے، اس لیے آپ نے فوراً تیمم فرما کر سلام کا جواب دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ امام طحاوی نے جو استدلال کیا عبادات فائت لا الی خلف، کوئی عبادات جن کی کوئی قضا نہیں ہے، جو فوت ہو جن کی قضا نہیں ہے، تو ایسے عبادات کے قبیل سے جو ہیں کہ جن عبادات کے فوت ہونے کے بعد قضا نہیں، مثلا صلاۃ الجناز، صلاۃ عید میں نے کہا، ان کو وضو کر کے ادا کرنے کی صورت میں اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہو کہ کوئی وضو میں لگ جائے یہ فوت ہو جائیں گے اور پانی موجود ہے، تو پھر بھی فوراً تیمم کر کے عبادت ادا کر سکتے ہیں۔ یہ احناف کا مسلک ہے، ائمہ ثلاثہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام نووی نے اس حدیث کی توجیہ کیا کہ ہمیں تیمم فرمانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے تھا، لیکن یہ بات خلاف ظاہر ہے، اس لیے کہ مدینہ کا واقع ہے اور وہاں پر پانی موجود تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اس لیے تیمم کر کے فوراً اس آدمی کو جواب دیا جائے، اس لیے کہ جب وہ چلا جائے گا پھر تو جواب ممکن نہیں ہے، قضا نہیں اس کی۔ دیکھو جو دوسرے حدیث باب کی محمد بن مسنہ جو نقل کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ عن المہاجر بن قنفذ انہ اتى النبي وهو يبول فسلم فلم يرد عليه حتى توضع، اس میں کسی نے جواب نہیں دیا پر وضو فرمایا، ثم اعتذر الیہ، پھر اس کو عذر کیا، فرمایا انی کرہت، میں نے پسند نہیں کہ ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ، کہ میں اللہ کا ذکر کروں اس حال میں کہ لا علی، تم اگر طہارت حالت میں چاہتا ہوں، او قال علی طہارت۔ دیکھیے اس روایت میں اس بارے اس میں مختلف باتیں پہلے سے کہ آپ کو سلام کس حالت میں کیا گیا، اس حدیث سے تو معلوم ہے کہ عین پیشاب کرنے کے وقت کیا گیا۔ نسائی کی رد میں اس طرح وہ یبول، اور مسند احمد کی رد میں کان یبول اوقد ابالا، شک راوی کے ساتھ ہے، لیکن ابن ماجہ میں ہوئے توضع، یعنی وضو کرتے وقت سلام کیا۔ اب یا تو ابن ماجہ کی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے گا کہ اکثر روایت کے خلاف ہے، یا دوسری توجیہ کی جائے گی کہ جو خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے بذل المجہود میں شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ کے وساطت سے نقل فرمایا ہے، ان کے استاد شاہ عبد الغنی، یا راوی نے مجاز استعارہ سے کام لیا ہے، مجاز استعارہ ہی سے کہ ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ وضو کرتے وقت تو اصل میں وضو کے لیے سبب کیا ہے، پیشاب ہے، پھر انسان وضو کرے گا تو سبب پیشاب ہے، بول ہے، اور وضو مسبب ہے، تو یہاں پر مسبب بول کر مراد سبب تھا، یعنی پیشاب کی حالت، کبھی کبھی مجازاً اس طرح کہتے ہیں۔ دیکھیے اس پر ایک اشکال ہے کہ آپ کے ارشاد کی حدیث عائشہ کے خلاف ہے جو اگلے باب میں آ رہی ہے، کہ یہاں پر آپ نے فرمایا اس حدیث میں کہ انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی، کہ میں ناپسند کر اللہ کا ذکر بغیر طہارت کے، اور عائشہ کی حدیث میں آتا ہے کان یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، کیا وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے، وضو بغیر وضو ہر حال میں،
جنابت میں بھی ذکر کرنا جائز ہے، حالت جنابت میں، حیض میں بھی جائز ہے، حالت نفاذ میں بھی صرف قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ عائشہ کی حدیث سے مراد ذکر سے ذکر قلب بھی مراد ہوگا، اور یہاں ذکر لسانی ہے، کوئی منافات تعارض نہیں ہے۔ دوسرا جواب ہے کہ حدیث الباب اولویت پر محور کہ اولا ایک انسان باوضو طہارت میں ذکر کرے، اور عائشہ کی جو حدیث میں بیان جواز ہے کہ بغیر وضو وغیرہ کے بھی ذکر کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا جواب ہے کہ علی کل احیان ہی کی ضمیر حضور کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ ذکر کی طرف راجع معنی ہے کہ کان یذکر اللہ عز وجل فی احیان ذکر، کہ اصل اللہ کا ذکر کرتے تھے ذکر کے اوقات میں، یعنی تمام اوقات ذکر جن میں ذکر کرنا مناسب تھا ان میں آپ اللہ کا ذکر فرماتے تھے، اس میں کوئی اشکال نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور اشکال ممکن ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دعائیں منقول ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں بغیر طہارت کے پڑھتے تھے۔ حدیث الباب کی سے حالت غیر طہارت میں ذکر اللہ کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر اذکار کی دو قسمیں، ایک اذکار مطلقہ جس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں، دوسرے اذکار مخصوصہ اوقات مخصوصہ میں۔ تو جن اوقات جو اذکار خاص وقت کے ساتھ متعین ہیں تو ان اذکار کے لیے تو طہارت وغیرہ کی کوئی شرط و ضرورت نہیں ہے، اور جو بس اذکار مخصوص کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوقات میں پڑھا جائے، طہارت میں ہو یا نہ ہو انسان، اور جو اذکار مطلقہ ہیں ان کے لیے خاص وقت نہیں ہے، انسان اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ان کے البتہ اولا بہتر ہے کہ طہارت کے ساتھ انسان وہ اذکار کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔